بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن السحور برکہ، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث جسے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سحری کرو بے شک سحری میں برکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سحری کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور سحری کرنے کو برکت قرار دیا ہے۔ یہ امر مستحب امر ہے۔ سحور سین کی زبر کے ساتھ جو وقت سحری کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحور کہتے ہیں، اور سین کی پیش کے ساتھ سحری کرنے کے عمل کو سحور کہتے ہیں۔ اس سحری میں جو آدمی روزہ رکھتے وقت کرتا ہے دنیا اور آخرت کے دونوں فوائد موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، آئیے ہم اس کے چند فوائد کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ کیسے برکت ہے؟ اس کی برکت کی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ سحری کرنے سے آدمی کا بدن طاقتور ہوتا ہے، جسمانی طور پہ اسے عبادت کرنے پہ قوت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت پر استعانت اور مدد ملتی ہے۔ دن بھر جب وہ باقی عبادات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر نشاط اور چستی ہوتی ہے جب وہ سحری کر کے اپنے روزے کو شروع کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ بھوکا ہے اور اس نے بغیر کھائے پیے کے سحری کی ہے تو وہ سارا دن اپنے روز مرہ جو اس کا معمول ہے اس میں اسے کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سحری کے برکت ہونے کے اسباب میں سے اس سے آدمی کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر دلچسپی آتی ہے کیونکہ اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے اور وہ بھوک کو برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے اور مزید ایسی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سحری کے برکت ہونے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے بھی تھے اور آپ نے حکم بھی دیا ہے۔ جب آدمی یہ نیت کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے تو یقیناً پھر یہ کھانا اس کے لیے عبادت بنتا ہے اور اجر کا باعث بھی بنتا ہے۔ سحری کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان کو رات کے آخری حصے میں اللہ سے مناجات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ رات کو آخری حصے میں وتر پڑھنا آسان ہو جاتے ہیں، رات کو قیام اللیل بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ذکر اور دعا میں مشغول ہونا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جب اللہ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں تو یقیناً یہ سحری کے لیے بیدار ہونا اس کے لیے بہت ساری برکات اور بہت ساری خیرات کے لانے کا سبب بنتا ہے۔ سحری کے فوائد میں سے اور سحری کے برکت ہونے کے اسباب میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ ہم سحری کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے، تو اہل کتاب کی مخالفت کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے۔ سحری کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آدمی کو فجر کی نماز باجماعت ملتی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں فجر کی نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سحری کے لیے بیدار ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر سحری میں بیداری کے بعد یقیناً وہ فجر کی نماز کو بڑے آسانی کے ساتھ پا لیتے ہیں۔ سحری کی برکات میں سے یہ بھی ایک برکت ہے کہ آدمی سحری کھانے کے بعد کھانے کے آداب کا جب خیال رکھتا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو اور اسی طرح کھانا سنت کے مطابق کھاتا ہے تو یہ ساری سنتیں بھی اسے جب ان کا آداب ملحوظ رکھ کے کھائی جائیں
تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ سحری، بہترین سحری، آپ فرماتے ہیں نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ویسے تو پانی کے ساتھ اور کوئی بھی کھانے کی چیز سحری کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین سحری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو قرار دیا ہے۔ اس میں آدمی کو ضیاء اور نہیں کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے، جس قدر اسے ضرورت ہو اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے۔ زیادہ کھانا کھانے سے، ضرورت سے زیادہ کھانا، یہ اس کے لیے سستی اور کاہلی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ سحری کھانے کے بعد فوری طور پہ سو جاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند فوائد ہیں سحری کے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے اخلاق سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔